بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از محمد قاسم علمی فرام الفرقان الحکیم اکیڈمی لاہور پاکستان سے بات کر رہا ہوں. آئیے اسٹوڈنٹ، آج ہم آپ کو سپارہ نمبر 11 چیپٹر نمبر 11 سورہ توبہ اور 5واں رکوع اور 127 to 129 ورسز آپ کے سامنے بواں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ترجمہ سماعت فرمائیں. بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے. اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب و آرزومند رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق بے حد رحم فرمانے والے ہیں. اگر ان بے پناہ کرم نوازیوں کے باوجود پھر بھی وہ روگردانی کریں تو فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. دوستو، یہ سورہ توبہ کی آخری 3 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. یہاں اس آیات کا مفہوم کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مومنوں کے اوپر بہت رحیم اور شفیق ہیں، رؤوف الرحیم ہیں. آئیے اس سے ریلیٹڈ ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ وہ کتنے رحیم ہیں، کتنے شفیق ہیں، کتنے محبت کرتے ہیں اپنی امت کے ساتھ. آپ کو ایک واقعہ میں سناتا ہوں اور پلیز سماعت فرمائیے گا، اور پسند آئے تو پلیز اس میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو، اس میسج کو پہنچائیے گا اور آپ بھی اس نیکی میں شامل ہوئیے گا. واقعہ یوں ہے کہ ایک بار جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں. آپ نے فرمایا، جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں. اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ. جبریل علیہ السلام نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں. نمبر 1، ان میں جو سب سے نچلے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا. نمبر 2، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے. اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے. 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے. 3سرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے. 2سرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے. یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبریل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک
آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کیں۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ کائنات علیہ السلام اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں، ابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنے امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا۔ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت کے گناہگاروں پہ رحم فرما، رحم کر ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ لکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارے نبی اتنے شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا۔ آئیے دوستو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دن رات اٹھتے بیٹھتے درود پیش کرو۔ یہ اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی سنت ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کرو۔ دوستو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ۔
یہ ضرور یہ واقعہ آپ کو پسند آئے گا۔ اے دوستو، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ واقعہ پہنچائیں، شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات اور کایا پلٹ جائے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو لوگو، اے لوگو، گواہ رہنا، میں تم میں سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے اور دوسری اہل بیت کی محبت۔ اور آج میرے دوستو، ہم نے اہل بیت کی محبت سے دور ہو گئے اور ان سے ہم نے دوری اختیار کر لی اور آج ہم بھٹک رہے ہیں۔ دوستو، یہ غلط العام ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میں تم میں سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری سنت۔ نہیں، اصل واقعہ یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کی محبت۔ دوستو، اہل بیت کی محبت میں بہت زیادہ آپ کا نفع ہے، اس سے محبت کریں، اس خاندان سے، اہل بیت سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں آل محمد پر، اور تمام امتی، تمام انبیاء کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود و سلام بھیجتی ہیں، اور آج تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر درود ابراہیم نماز والا درود نماز میں نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور اگر بھول کر پڑھ لیا جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، کہ آپ کو واجب ہے کہ آپ سجدہ کریں، اور درود بھول کر بھی آپ کی آل پر نہیں بھیجنا۔ اے دوستو، آئیے مل کر درود پاک گجرے پیش کرتے ہیں، اور محرم کا مہینہ ہے، اور آج 7واں محرم ہے۔ میرے دوستو، اہل بیت سے محبت آپ کا نفع ہے، آپ کو قیامت کے روز بہت نفع ہونے والا ہے۔ آئیے سب مل کر اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔